اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اگلے 2 دن ہماری عید الاضحیٰ کے گزرے ہیں، آپ سبوں نے انشاءاللہ عید الاضحیٰ اچھی طرح سے منائی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے تدریسی کام پر پھر سے اس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو نظم شکست انتظار کا خلاصہ اور تشریح پہلے سے ہی PDF کے ذریعے ڈالی ہے۔ آج میں اس کی تشریح آپ تک انشاءاللہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ نظم شکست انتظار میں زندگی کی آخری کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ دراصل انتظار انسان کا مقدر ہے۔ زندگی کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں گزر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تمام عمر امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ جہاں ایک طرف زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، وہیں زندگی کا دوسرا نام انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر پل، ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ کسی نہ کسی بات کا انتظار لگا رہتا ہے، اور اس طرح تمام عمر کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں گزر جاتی ہے، اور اسی انتظار کی وجہ سے انسان تمام عمر امید اور نا امیدی کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسا امید موسم بہار کی طرح دلکش، پرفضا اور رنگ و نور میں ڈوبی ہوتی ہے، اور نا امیدی موسم خزاں کی طرح اداس، دھندلی سی لگتی ہے۔ کہیں کوئی امید اور خوشی کی معمولی سی کرن بھی نظر نہیں آتی۔ نظم شکست انتظار میں نا امیدی کو بیان کیا گیا ہے۔ خزاں کے زرد پتے رات کی سیاہی میں جلتے بجھتے چراغ کی روشنی، قہر اور دھند نے ستاروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ کہیں کوئی ٹمٹماتا ہوا تارا نظر نہیں آتا۔ نا امیدی کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے، لیکن نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں خستہ حال کھڑکی میں بیٹھا کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے، شاید کوئی ناکام عاشق جس سے آج بھی اپنے محبوب کا انتظار ہے۔ لاکھ مایوسی سہی، لیکن اس کے دل میں انتظار ہے، کیونکہ انتظار کا سلسلہ تو روز اول سے ہی جاری ہے۔ یہ تھا شکست انتظار کے مختصر سا خلاصہ۔ اب میں آپ کو اشعار کی مختصر سی تشریح پر جا رہا ہوں۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، چراغ راہ کی ماند صبح و شام جلے، قہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضاؤں میں۔ یاسین بے کی نظم شکست انتظار علامتی نوعیت کی نظم ہے۔ اس میں خزاں رسیدہ چناروں کے زرد پتوں کا چراغ راہ کی ماند صبح و شام جلنا، قہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضا میں نظر کو بانے والے منظر کا نشان تک نہ ملنا، آسمان میں ستاروں کا گم ہو جانا اداسی اور محرومی کی علامتیں ہیں۔ شاعر نظم کی ابتدا میں چنار کے درخت کی زرد پتوں کا ذکر کرتے ہیں جو موسم خزاں کے سبب زرد پڑ گئے۔ یہ خزاں زرد درخت گلی کے موڑ پر ایک مسجد کے مینار کے نیچے ہے۔
چنار کے زرد پتے صبح و شام راستے کے چراغ کی مانند جل رہے ہیں۔ چنار کے پتے موسم خزاں میں زرد ہوتے ہوتے سرخ ہو جاتے ہیں اور روشن چراغوں کی مانند دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پتوں کا یہ رنگ آتش چنار کہلاتا ہے۔ شاعر نے انہیں راستے کا چراغ کہا ہے۔ گرد و غبار سے آلودہ فضا کوہر میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ سوجتا نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس گرد و غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی جو زندگی کی بنیادی اور بہت اہم ضروریات ہیں وہ اس دھندلے ماحول میں میسر ہوتی نظر نہیں آتی۔ نظر نواز نظاروں کے داغ تلے نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پر اس سامنے کھڑکی میں۔ شاعر حق تلفی اور استحصال کی اندھیری رات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر ہر شے نا امیدی اور محرومی کا منتظر ہے، جس طرح زمین پر ہر شے نا امیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہے، اسی طرح آسمان میں چمکتے ستاروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے اور سیاہی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑکی میں وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے۔ ایسے میں ایک گلی کے موڑ پر سامنے ایک کھڑکی میں وہ کیس بے چینی سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ زندگی کے اس موڑ پہ پہنچا ہے جیسے اس کے لیے روزگار ایک نہ ملنے والا، وہ جو کیس کی یہ تشبیہ دی ہے اس مجنون سے، اس عاشق سے جو لیلا کا انتظار کر رہا ہے، اسی طرح ایک بے روزگار اپنے روزگار کے لیے کھڑکی پر انتظار کر رہا ہے۔ وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سر رہ گزر بیٹھا ہے۔ اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا ہے، گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کیس بے چین ہے، اس کی نظریں نہایت بے چینی کے عالم میں محبوب کی راہ دیکھ رہی ہے، اور وہ اضطراب کی حالت میں اور دھڑکتے ہوئی دل کے ساتھ راستے میں بیٹھا محمل لیلا کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ کھو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ کیس موجودہ دور کے معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوان کی علامت ہے جو لیلا کا منتظر ہے، اور لیلا ذریعہ معاش ہے، امید اور خوشحالی کی علامت ہے جس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ چند الفاظ کے معنی: زرد رو جس کا چہرہ پیلا ہو، چراغ راہ راستے میں جلنے والا دیا، خزاں رسیدہ بے رونق پرانا، کوہر کہتے ہیں دھند کو، مل گجی فضا، کچھ اجلی کچھ میلی فضا، نظر نواز نظر کو نوازنے والا، تیرگی کہتے ہیں اندھیرا کو، منتظر انتظار کرنے والا، محمل کجاوا اونٹ کی پیٹھ پر رکھی جانے والی ڈولی، اضطراب بے چینی بے قراری۔